बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। आपको बताते चलें कि इन दोनों में इत्तेहाद हो गया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इलेक्शन मिलकर लड़ने का फ़ैसला किया है। और साथ साथ ये भी कहा गया कि जब 15 माह कबल जो इत्तेहाद हुआ था जिसके तहत हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की गई थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, उस वक्त ही तकरीबन ये बात तय पा गई थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। इससे कबल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कराची और सिंध के दीगर शहरी इलाकों में जो है वो GDA यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और जमीयतुल उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया था। एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। इस वक्त हमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जो सियासत नज़र आती है वो कदर मुख्तलिफ नज़र आती है, इस तरह से कि एक तो PSP के इंज़माम के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूबे में टफ़ टाइम देने की बात की जा रही है। और इस टफ़ टाइम देने में लगता यह है कि तमाम जमातें ही जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। साथ साथ जमात इस्लामी की जानिब से जो है आज एक यकजहती की रैली भी निकाली गई जो कि हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के लिए थी और इसमें जो है बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत भी की। यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सिंध के जो वज़ीर सेहत हैं उनकी डॉक्टर साद नियाज़, उनका ये कहना है कि जी जैसे ही रास्ते खुलेंगे फ़लस्तीन के पहुँचने के, वैसे ही डॉक्टर्स को यहाँ से बाकायदा भेजा जाएगा फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए। बहरहाल इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो आज एक ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो ऐलान किया गया है कि इस दफ़ा उम्मीद करते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म लाहौर से नहीं होगा। इसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब उसामा रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उसामा भाई खुश आमदीद कहते हैं सर, खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया आपका जी। उसामा भाई, कराची की सियासत में अगर बात की जाए, जो ख़ास तौर पे जमात इस्लामी इस वक्त बड़ी एक्टिव हमें नज़र आती है, बल्दियाती इलेक्शंस और उसके बाद का जो सिनेरियो हुआ और फिर जिस तरीके से कराची के हवाले से मुख्तलिफ तहरीक चलाई गई जिसमें हक़ दो कराची को और दिगर तहरीकें शामिल हैं, फिर आपका धरना भी रहा, तमाम चीज़ें नहीं। अब सर कराची में इलेक्शंस के वक्त जो है ना, अब सिचुएशन डिफरेंट नज़र आ रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या दीगर जमातें जो हैं वो एक साथ मिल के इलेक्शन लड़ने की बातें करी। क्या कहेंगे सर आप, ऐसी सूरत हाल में क्या हिकमत अमली होगी आपकी जमात की जानिब से इन इलेक्शंस में जो हालिया अब 8 फरवरी को होने वाले हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। के सियासी उमूर पर बात करना इस वक्त हर शहरी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और ख़ास तौर पे ये गजा के वाक़े के बाद सियासत की बिल्कुल नई डायनेमिक्स हैं जो पूरी दुनिया में इमर्ज होकर सामने आई हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि इस वक्त आप छोड़ें पाकिस्तान को, अमेरिका में भी बात ये हो रही है और वहाँ के वोटर्स लाखों नहीं कई लाख की तादाद में वाशिंगटन में जमा होकर उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर गजा की जंगबंदी न हुई और वहां पे आपने ये कत्लेआम बंद नहीं किया तो वोट आपका नहीं है। आप देख रहे हैं वहां पे 2/3 जो है वो बिल्कुल गोरे थे और आप उन्हें गैर मुस्लिम भी कह सकते हैं। और ये बिल्कुल एक नई डायनेमिक्स है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम की बजाय जालिम और मजलूम की एक पूरी दुनिया में एक वेव आई हुई है। मेन स्ट्रीम सियासत जो है बिल्कुल इससे कनेक्ट हो गई है। किस्मती यह है कि मेरा और आपका वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कलमा तैयबा के नाम पर बना है, इस कलमा तैयबा पर बनने वाले इस मुल्क में कैसा सन्नाटा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे सियासत किन चीजों के ऊपर ये जो जोड़ तोड़ हो रही है, ये इख्तिदार की और कुर्सी की ये किन छोटे छोटे मकासद के ऊपर पूरी कौम को लगा दिया है। और ये अब आप और हम बैठकर इस पर बात करें कि वो जो देखिए, ये इस वक्त की अगर आप बात करें तो मुस्लिम लीग नून जिस चीज को कहते हैं, ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड जो है वो लोगों का इकट्ठ है कि जो सिर्फ अपने इख्तिदार के लिए और जिसकी पुष्ट पर एक छुपा हुआ एजेंडा है, जिसका ऐलान जो है उन्होंने मीरार पाकिस्तान पे भी किया है कि हम भारत को राहदारी देंगे और दूसरे लफ्जों में भारत की बालादस्ती की तरफ को कबूल करेंगे। और उसके बाद जो मजीद छुपे हुए एजेंडे हैं, और ये जो MKM, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये तो एक नाम है जो इस वक्त जो है वो किसी के लिए
جو ہے وہ ایسٹ بنا ہوا ہے, اور اس نام کے اوپر جس کو چاہو لا کے نیچے جمع کر دو اور ان سے کہہ دو کہ اب یوں جمع ہو جاؤ اور اب یوں جمع ہو جاؤ, اور ان دونوں پارٹیوں کا اتحاد ہو گیا, لوگ سمجھیں گے کوئی سیاست ہو رہی ہے, پارٹیاں مل رہی. کچھ نہیں ہو رہا سر. یہ ایک بالکل مینجمنٹ ہے کہ جس طرح سے کہ ایک آفس کو جو ہے وہ کوئی اس کا باس جو ہے وہ مینج کرتا ہے, یہ بالکل اسی طرح کا یہ ان آرگینک, یہ بالکل جو ہے سنتھیٹک قسم کی جو ہے وہ سیاست اس وقت ہو رہی ہے. اور یہ ملک کے لیے, عوام کے لیے, اسلام کے لیے, آخرت کے لیے, یہ کس طرح سے ہم جواب دیں گے آخرت میں؟ آپ سوچیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ غیر مسلم کس طرح بیہیو کر رہے ہیں؟ ایک ملک نہیں, آپ دنیا میں 20 25 50 ممالک ہیں جن کی خبریں پوری طرح رپورٹ نہیں ہو پا رہی. وہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ جمع ہو کر کیا کہہ رہے ہیں اور کن ایشوز کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہے ہیں. آپ کا مسجد اقصیٰ مسئلہ ہے نا, دوسرے کا تو نہیں ہے اس طرح سے, لیکن آپ کو نہ اپنے ایمان کی فکر ہے نہ اپنے ملک کی فکر ہے. آپ یہ ہمیں قوم کو کس طرف ہم لے کر جا رہے ہیں؟ ہم کل خدا کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے کٹہرے میں. سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو الیکشن ڈائنامکس کو چینج کریں گی, جو سیاسی جماعتیں اس وقت فلسطین کا ساتھ دیں گی؟ سنتھیٹک قسم, یہ ڈائنامکس ہے ہی نہیں سیاست کی. یہاں پہ ایک ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ایک مصنوعی ارینجمنٹ ہے. آپ مجھے بتائیے ایم کیو ایم کیا کوئی ایسی پارٹی ہے جو اپنی مرضی سے اپنے کوئی فیصلے کرتی ہے؟ اس چیز کو مطلب آپ اکیڈمیکلی پارٹی کو ڈیفائن کریں گے تو کیا اس کی, سر آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون بھی اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرتی؟ نون تو وہ کیا کہا جائے, الفاظ ختم ہو گئے ہیں. کہا گیا ووٹ کو عزت دو کو نعرہ ووٹ کو دفن کرو کے نعرے میں تبدیل ہو گیا ہے. اور یہ جو ہے یہ مل کر جو ہے وہ ہمارا جو ایک عدالت سے باقاعدہ ڈکلیئرڈ مجرم, اس مجرم کو جو ہے وزیر اعظم بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس ملک میں, اور سب اس کے اوپر انگوٹھا لگائیں. یہ کس طرح سے کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں؟ یہ ہمارا ملک نہیں ہے کیا؟ تو سر اب کیا اسٹریٹجی کیا بنائیں گے, جماعت کیا اسٹریٹجی بنائے گی الیکشنز کی سر؟ مطلب خاص طور پہ اب 8 فروری کو اب وقت قریب آتا جا رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ہم تو آئین اور قانون کے ضابطے, جو آئین کے مطالبات ہیں ہم اس کے مطابق اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں. آئین اور قانون کی بالادستی اس ملک میں چاہتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرے نمبر کی اہم ترین چیز اس ملک کے 25 کروڑ عوام کی رائے کا احترام ہے, آزادی رائے اور اس رائے کا احترام ہے. لیکن اگر کسی مینجمنٹ کے ذریعے اس کو چینج کیا جائے گا تو ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں جی صاحب, دیکھیں کراچی شہر میں, آپ کراچی شہر, ہم ایک سیاسی کارکن کے طور پہ ہمیں معلوم ہے, ہم نے یہاں پر پی ٹی آئی کو بھی شکست دی ہے بلدیاتی الیکشن میں, لیکن قومی انتخابات کی ڈائنامکس کچھ اور ہیں. میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو ان کے ساتھ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اگر دوسری پارٹی جماعت اسلامی بھی اس پورا جو انتظامی جو مینجمنٹ یہاں پر کراچی میں یا اور اس کے علاوہ ہوگی, اگر ہمیں یہ نظر آئے گا کہ یہاں پر ہماری رائے کا, عوام کی رائے کا یہاں پہ انتظام نہیں ہے, ویسے ہی الیکشن کروائے جا رہے جیسے بلدیاتی الیکشن کروائے گئے جس میں 3 لاکھ ووٹ جیت گئے اور 9 لاکھ ہار گئے, جس میں 102 سیٹیں ہار گئیں اور 72 سیٹیں جیت گئیں, تو اس کا نام آپ الیکشن کیوں رکھتے ہیں؟ جو اس کی حقیقت ہے اس کو وہی بیان کریں. اس ملک میں کوئی الیکشن ہونے جا رہا ہے کیا؟ اس طرح سے دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی نہ کسی فرد کی نہ کسی گروہ کی, کسی کی بالادستی اس ملک کے عوام پر نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آزاد اور شفاف جمہوری, دیکھیے جب تک یہ شفاف جمہوری معاشرہ قائم نہیں ہوگا. سر مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو ضمنی بلدیاتی انتخابات ہوئے, آپ سمجھتے ہیں مطلب یہ تو صاف شفاف تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح طریقے سے الیکشن ہوا؟ ڈاکٹر صاحب جانے نہ جانے گلی نہ جانے والی بات ہے. یہ جو ابراہیم حیدری کی سیٹ ہے, آپ کو معلوم ہے وہاں پر پی ٹی آئی کی خاتون نے نامینیشن فائل کیے تھے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کہا تھا کہ نہیں انشاءاللہ میں مقابلہ کروں گی, یہ کروں گی. بالآخر اتنا سماجی دباؤ چاروں طرف سے پیدا کیا گیا کہ اس بیچاری نے جو ہے اپنی نامینیشن واپس لے لی. ہمارا کینڈیڈیٹ وہاں سے کھڑا ہوا, کوئی فرد نہیں مل رہا ہے. اتنا دباؤ ہے وہاں پہ کہ کوئی آدمی, یعنی ووٹ اور رائے کی آزادی تو چھوڑیں, کوئی نامینیشن فائل نہیں کر سکتا. آپ کے کراچی جیسے شہر کی پریشرز ہے آپ کے خیال میں؟
چلے اچھا آپ کو بتا دیں، چلے ہمارے ساتھ ابھی اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے اقبال خان صاحب نے، جو کہ رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے. من خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، خیریت سے؟ آپ فرسٹ کلاس ہیں؟ بالکل. آپ سے بات کرتے ہیں، ذرا اسامہ بھائی سے مزید اس پہ ذرا ایک کلیریفائی کرا لیں. اسامہ بھائی، تو آپ کہتے ہیں کہ جناب پریشر بہت ہے، اور کل تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جی جو جماعت کے چیئرمین وائس چیئرمین ہیں، یا پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین یا چیئرمین ہیں، ان کی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی والے کام کر رہے ہیں. یہ بات کل کہی گئی ہے. دیکھیے، کہنے کو تو اس طرح کی جزوی اور علاقائی اور مقامی سیاست میں آپ قوم کو جتنا چاہیں الجھا دیں. بات یہ ہے کہ اس وقت جو بلدیاتی انتخاب کی اگر آپ بات کریں تو وہ اس طرح منعقد ہوئے ہیں کہ دوران انتخابات ہی ایک فرد کو میئر بنانے کے لیے قانون سازی تبدیل کر دی گئی، اور وہ جو 300 سے زیادہ چیئرمینز کہ جو الیکشن میں ایک پروسیس کے اندر جنہوں نے اپنے آپ کو ڈالا، وہ تو اس کے لیے ایلیجیبل نہیں تھے، لیکن بعد میں قانون سازی تبدیل کر کے کسی اور کو ایلیجیبل بنا دیا گیا. یہ کیس میں کورٹ میں کیس ہے. سر گزری سے بھی تو جیت گئے نا. کرے گا. یہ انصاف نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ میئر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا بھی ہو اور پھر وہ الیکشن بھی لڑے اور کوئی دوسرا یہ سمجھے کہ وہ ہار بھی جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ سر یہ قانون تو بہت پہلے آ گیا تھا. اصل جو ابھی مسئلہ تھا، اب ان کو کماڑی کی سیٹ یا دوسری سیٹوں میں مسئلہ تھا نا سر. آپ کو تو جیت گئے. ضمنی انتخابات مجھے یہ بتائیں، کوئی دھاندلی آپ کو؟ چلیں پریشر، آپ نے کہا کہ پریشر تھا کینڈیڈیٹ. میں ضمنی کی بتا رہا ہوں. جی جی. اس کے علاوہ سر مطلب انتخابی پروسیس میں آپ کو دھاندلی نظر آئی، ووٹنگ میں، پولنگ میں؟ اگر ملک میں بھی، آپ کے ملک میں بھی کوئی وزیر اعظم رہتے ہوئے تو یہاں پہ عبوری حکومت بنائی گئی نا آئین کے تحت. اس کی اسپرٹ کیا ہے آئین کی؟ وہی چیز نیچے فالو ہونی چاہیے. وہ شخص جو نمبر 1 پوزیشن کے اوپر ہے وہ اس نمبر 1 پوزیشن پہ بھی ہے، وہ یو سی کا الیکشن بھی لڑ رہا ہے بعد میں، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کہیں گے کہ وہ جیتنے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے پبلک کے پاس. تو یہ بات ہے نا. یہاں پہ آپ نے لوگوں کو اتنا ادھموا کر دیا ہے، اتنے زیادہ جو ہے وہ ان کو ان کے پورے مائنڈ سیٹ کو اس طرح سے. صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں ان کی موجودگی میں پہلے ایک منٹ سر میں جواب لے لوں اقبال صاحب کا، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پریشر بہت تھا اور بالکل صاف شفاف الیکشن نہیں تھے. دیکھیں، اسامہ رضی بھائی قابل احترام ہے میرے لیے، لیکن کتنی بار اس طرح کہیں گے جماعت اسلامی کے لوگ؟ کب کہیں گے اور کب نہیں کہیں گے؟ یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ کراچی کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا، اور کہیں سے بھی کسی بھی الیکشن میں جماعت اسلامی یا کسی اور سیاسی جماعت نے دوران الیکشن والے ڈے کوئی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی ہے. اب رزلٹ آنے کے بعد جناب علی بڑا پریشر تھا، فلاں یو سی پہ بڑا پریشر تھا، اور وہاں سے کسی کینڈیڈیٹ کو کھڑا نہیں ہونے دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابراہیم حیدری میں تو نومینیشن پیپر جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہو رہے تھے. وہ الیکشن کمیشن میں جو آروز کے پاس جو ہے وہ نومینیشن پیپر سبمٹ ہوتے ہیں. اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ورکر اپنے نومینیشن سبمٹ کروانے کی ہمت بھی نہیں رکھتا، اور آپ کہیں جناب وہ پریشر تھا اس کے اوپر، خاتون تھی، ان پہ بڑا پریشر تھا، انہوں نے واپس لے لیا. کون خاتون ہے؟ وہ آئیں سامنے خاتون. انہوں نے آگے اس بات کا اظہار کیا، انہوں نے کسی پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پر یا کوئی پریس کانفرنس کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، اور خاتون بھی پی ٹی آئی کی تھی. تکلیف جماعت اسلامی کو ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی. اسامہ بھائی مجھے ایک بات ہی بتائیے گا کہ چلے جس وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت تھی اس وقت تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ پریشر دیا جا سکتا ہے یا حکومتی مشینری استعمال کی جا سکتی ہے. اب تو یہ حکومت میں نہیں ہے، اب تو نگراں حکومت. تو آپ سمجھتے ہیں نگراں حکومت جو ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہی ہے؟ یہ تو اسی کا ایکسٹینشن ہے. اچھا، اسی کا ایکسٹینشن ہے. آپ کو یاد ہے یہ بات کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کس طرح سے یہاں پہ ایک نیا جو ہے وہ الیکٹ کیا گیا، ایم کیو ایم کی ایک خاتون کو، کس طرح سے یہ سارا پروسیس ہوا. تو یہ اس طرح سے جو ہے آپ کے ملک میں جمہوریت چلائی جا رہی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ سیاسی کارکنوں کو اس کا درد بھی نہیں ہے. خیر اس کی زد، اگر کسی چیز کا فائدہ مجھے پہنچ رہا ہے اور نقصان کسی اور کو ہو رہا ہے اور اصول اس کے نتیجے میں اور جمہوریت اس کے نتیجے میں خاک آلود ہو رہی ہے، ہم کہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اس کا نام جمہوریت ہے. نہیں، یہ اس طرح سے ہم نہیں اس کو مان سکتے. چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، آئین اور قانون اور آزاد جمہوری معاشرہ جب تک نہیں ہوگا، جب تک یہ سوشل پریشرز ہماری سوسائٹی سے ختم نہیں ہوں گے. کراچی جیسے شہر میں بھی ہم آزادی کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی زندگی نہیں گزار سکتے، تو بقیہ ملک میں کیا حال ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح. اچھا، تو اقبال خان صاحب مطلب جو ان کا کہنا یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن ایک طرف تو 3 لاکھ اور 9 لاکھ کی بات کرتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں جی یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کہ میئر جو ہے وہ بعد میں الیکشن لڑ کے اس پہ آئے، یہ غلط قانون ہے. دیکھیں، وہ ماضی کی جو باتیں ہیں اسی پر وہ لکیر پیٹنے جماعت اسلامی کے دوست بیٹھے ہیں.
بالکل یقیناً جو اسمبلی ہوتی ہے, جو پارلیمان ہوتی ہے, جو کابینہ ہوتی ہے, اس کو اختیار ہوتا ہے قانون سازی کا, اور قانون سازی کا اختیار دیا. آپ نے کہا جی یہ آؤٹ سائڈر میئر نہیں لگائے جاتے, تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہیں آپ نے بھی جو ہے آؤٹ سائڈر میئر لگائے تھے اس شہر کے اندر, اسی شہر کے اندر لگائے تھے, اور یہ ساری باتیں وہ ہیں جس پر آپ پہلے منون عمل کر چکے ہیں. تو اگر کوئی اور اس پر عمل کرے, اور قانون سازی کے ذریعے ہم نے ایک مدت ڈکلیئر کی جناب علی کہ یہ فلاں اگر ڈپٹی میئر اور میئر اوپن کیا, اور اگر یہ الیکشن لڑ کر دوبارہ نہیں آتے تو یہ میئر ڈپٹی میئر نہیں رہیں گے, تو اس پر امپلیمنٹ ہوا. اور آج جب یہ الیکشن ہوا تو ہماری گورنمنٹ میں نہیں ہے, ہم اقتدار میں نہیں ہیں, حکومت ہماری نہیں ہے, پولیس ہماری نہیں ہے, آروز ہمارے نہیں ہیں. چلے ماضی میں آپ نے الزام لگا دیے جی پیپلز پارٹی حکومت سندھ میں تھی اس لیے بلدیاتی الیکشن میں اس نے کنٹرول کر لیا. اب کیا الزام لگائیں گے آپ جب ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی اس شہر میں کامیاب ہوئی ہے؟ تو اب الزام لگانے کے لیے کچھ ہے نہیں ان کے پاس. اور دیکھیں الزام برائے الزام لگا کے لوگ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ بہت کم رہتا ہے, لوگ انتخابی پروسیس میں جانا نہیں چاہتے. دیکھیں ضمنی الیکشن میں عموماً یہ دیکھا گیا, یہ پہلی بار نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ ضمنی الیکشن جب بھی ہوا ہے, چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ہو, قومی کا, اور یہ تو پھر لوکل باڈی کے الیکشن تھے, یو سی اور وارڈز کے الیکشن تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس میں ظاہر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے کہ جناب ایک جگہ 5-6 یوسیاں ہیں اور اتنا بڑا شہر ہے, اس میں وہ گہما گہمی بھی نہیں ہوتی الیکشن میں, وہ مومنٹم بھی نہیں بنتا. تو یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹرن آؤٹ کم تھا, اور ضمنی الیکشن میں ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے. لیکن بہرحال آپ نے پی ٹی آئی اور جماعت دونوں کو شکست دی خاص طور پہ. اچھا اسامہ بھائی بس آپ سے فائنل کامنٹ لینا چاہوں گا سر, وہ جو پہلے بات کی گئی تھی تحریک ادب اعتماد اور تمام چیزوں کی, تو وہ ابھی باقی ہے یا بس اب قصہ پاری نہ ہو جائے گی؟ دیکھیے تحریک عدم اعتماد کا آپشن اپنی جگہ موجود ہے, اوپن ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی آزادی کے ساتھ اپنی رائے استعمال کرنے کا موقع تو کسی کو میسر ہو. یہ کوئی الزام کی بات ہے یار, یہ آپ نہیں جانتے کہ کتنے 30 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے اغوا کیا گیا. یہ پیپلز پارٹی کے بس کی بات سر, تو ہمیں پتہ ہے ڈاکٹر صاحب سر اب تو اغوا نہیں ہے نا, وہ اب تو آزاد ہیں, تو پھر آزاد ہے نا سر, تو آزاد ہیں. آزاد ہے سر, اللہ آزاد ہیں تیرے, اب تو بات کر بھائی کدھر ہیں وہ 30 لوگ. یہ امر واقعہ نہیں ہے, کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے کہ ابراہیم حیدری کی یوسی میں نامنیشن فائل کرنے کے بعد ان کے نامنیشن واپس ہوئے ہیں, دباؤ ڈال کے انہوں نے جا کے کہا کہ غلطی سے ہم نے اپنا شناختی کارڈ دے دیا تھا بھائی, غلطی سے فارم کون لوگ ہیں وہ, خود کیوں نہیں آتے سامنے, کون لوگ ہیں وہ, بات کر رہے ہیں کون لوگ ہیں, کہتے ہیں دباؤ کی وجہ سے نہیں آنا کون لوگ ہیں, کون لوگ ہیں وہ سامنے نہیں آتے, ان کا دباؤ اسامہ رضی صاحب لے رہے ہیں ان کا دباؤ. دیکھیں اگر کسی نے اپنے نومینیشن پیپر فائل لیے تو یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی امیدوار نے وڈرا کیا ہو, اپنے نومینیشن پیپر واپس لے لیا ہو. اسامہ صاحب تو آپ لوگ جن پر دباؤ کھڑے ہوئے تھے نا ان کے, آپ لوگ تو ساتھ تھے نا ان امیدواروں کے. نہیں, میں اپنے کینڈیڈیٹ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے کینڈیڈیٹ کے ساتھ جو ان کے پروپوزر اور سیکنڈر تھے, بالآخر ان پہ اتنا دباؤ آ گیا کہ ان کا بھائی ہاتھ جوڑ رہے ہیں, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, ہم اپنے پروپوزل اور اپنا سیکنڈ جو کیا ہے ہم نے وہ واپس لے رہے ہیں. اس خاتون کے بھی جا کے پوچھ لیں, تو کوئی خفیہ چیز نہیں ہے یار. آپ کہہ سکتے ہیں نا میڈیا پہ اس طرح سے, اس لیے کہ طاقت آپ کے ساتھ ہے, آپ طاقت کی زبان میں بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ جمہوریت کا گلا گھوٹ کے یہ کام کریں گے. آج نہیں تو کل حالات تو نظر آ رہے ہیں سب کو, ٹھیک نہیں تو کل اس ملک میں یہ حالات کی اسٹیٹس کو برقرار نہیں رہے گا. ٹھیک ہے اسامہ صاحب, بہت ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ اسامہ صاحب, آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. ناظرین, نائب امیر جماعت اسلامی کراچی اسامہ رضی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اقبال سان. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, ضمنی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, اور اب جو آنے والے انتخابات 8 فروری کو ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے. جو کراچی کی جو جماعتیں ہیں یا جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان میں بھی اب گٹھ جوڑ کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ کراچی میں مل کے الیکشن لڑیں گے, کراچی, حیدرآباد یا سندھ کے شہری علاقوں میں. اس سے قبل بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے جوائنٹ پریس کانفرنسز کی گئی ہیں. جی ڈی اے, جے یو آئی ایف, مطلب یہ تمام پارٹیاں جو ہیں یہ سب ایک ساتھ کوئی الیکشن اتحاد کی بات کر چکی ہے. ایڈجسٹمنٹ ہو یا نہیں ہو, لیکن اتحاد کی بات ضرور کی گئی ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات ہوئی ہے. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ کل بلاول بھٹو زرداری فٹ بال گراؤنڈ گزری میں گئے, کیونکہ وہ حلقہ جہاں سے مرتضی وہاب نے
بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی. ان کا کہنا تھا کہ جی تو صرف ایک ٹریلر ہے, ہم آنے والے الیکشنز میں جو ہے کراچی سے کلین سویپ کر کے دکھائیں گے. کل بھی ہمارے پروگرام میں نجمی عالم صاحب تھے میرا, ان سے بھی یہ کہنا تھا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی لگتا ہے اسے پاکستان پیپلز پارٹی ورسز آل پارٹیز, کوئی کراچی میں جو ہے نا یہ الیکشن اس قسم کی فضا نظر آ رہی ہے. اب اس ایسی فضا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ الیکشنز کو کلین سویپ کرنا ذرا مشکل ہوگا. بہرحال اقبال صاحب سے جانتے ہیں کیا سمجھتے ہیں, یہ اتنی جو تمام لوگ جو پارٹیز ہیں وہ ایک ہی ایجنڈے پہ ہیں کہ جی 15 سال پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے ہیں اور اب اس شہر کو جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے, کیا کہیں گے؟ ہم تو انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو کہ الحمدللہ جو اینٹی پیپلز پارٹی جو سمجھے جاتے تھے وہ سارے ایک پیج پر ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور سب مل کر بھی مقابلہ کریں پیپلز پارٹی کا, اور یقینی طور پر سب کو ایک ساتھ شکست دینے میں پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ضرور ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں دو چیزیں ڈاکٹر صاحب, اگر 15 سال پیپلز پارٹی نے اقتدار کیا تو اس کا پیمانہ, میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ پیمانہ کیا ہے, پیمانہ ووٹ ہے. 2008 میں جتنی سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نے نشستیں جیتی تھی صوبہ سندھ میں 13 میں اس کے مقابلے میں زیادہ ہوئی, یعنی کہ اس 5 سال کے پیریڈ میں ہماری سیٹس میں اضافہ ہو گیا. پھر 13 سے لے کر 18 تک ٹھیک ہے فیڈرل میں ہماری پوزیشن نہیں بنی, لیکن صوبہ سندھ میں ہم نے 13 سے لے کر 18 تک والے الیکشن میں 8 کے مقابلے میں زیادہ سیٹیں حاصل کی. اب آ جائیں جی 23 والا الیکشن, تو 8 کے مقابلے میں 13 میں, 13 کے مقابلے میں 18 میں ہم سیٹیں زیادہ کی. اور پھر آ جائیں بلدیاتی الیکشن پر, اور اس سے پہلے ہونے والے شہر میں کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن پر, جہاں پیپلز پارٹی کو کبھی خاطر خواہ کوئی نمائندگی نہیں ملتی تھی, اور اس بار پاکستان پیپلز پارٹی اس کینٹونمنٹ کے الیکشن میں بھی سیکنڈ پوزیشن پہ رہی. لیکن 18 کے الیکشن میں کراچی سے تو آپ کو مایوسی ہوئی نا سر, مطلب لیاری کی سیٹ آپ ہارے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, 18 کے الیکشن میں بہت سارے لوگوں کو مایوسی ہوئی. 18 کے الیکشن میں جیسے آج مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ کہیں میں دیکھ رہا تھا, جناب چونکہ RTS پنجاب میں جو ہے نون لیگ کا معاملہ حل نہیں ہوا تو جی انہوں نے ہمارے حق پہ ڈاکہ مار دیا. تو یہی کلیم تو ہم بھی کرتے ہیں کہ جناب ہم اپنے آپ کو ریٹ کر رہے تھے کراچی میں جن سیٹوں پر, وہاں سے بھی ہمیں بھی تو شکست ہوئی. ہم یہ نہیں کہتے پورا کراچی ہم کلین سویپ کر رہے تھے یا کراچی کی میجورٹی سیٹس, لیکن اس بار ایسی سیٹس تھیں جو ہمیشہ سے آپ جیتے چلے آ رہے تھے کراچی سے. اس بار یہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جس طرح بلدیاتی الیکشن جیتا ہے, جس طرح ضمنی الیکشن جیتا ہے, اسی طرح ماضی میں قادر مندوخیل والا الیکشن جیتا ہم نے, جہاں پیپلز پارٹی کا کوئی اسٹیک نہیں تھا. اور یہی مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے پتہ نہیں کس کے اشارے پر کہہ رہے تھے کہ میں جیت رہا ہوں, اور 2018 میں تو وزیر اعلیٰ نون کی کافی حد تک چانسز تھے وہاں پہ. جی وہ سیٹ مسلم لیگ نون کی تھی, اور کسی زمانے میں مفتاح اسماعیل صاحب کی بھی تھی. بدقسمتی ہے وہ. اب صورتحال دیکھیں, ضمنی الیکشن کراچی میں ہوئے, ٹرافیاں بانٹتے رہے لیکن وہ سیٹ نہیں جیت سکے. اور ماضی میں بھی دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب 2018 کے الیکشن میں جب پاک سرزمین پارٹی کے نام سے اس شہر میں تھے, جو کبھی ایک وارڈ کا بھی الیکشن نہیں جیت سکے. اب وہ متحدہ قومی موومنٹ کی جو ہے خالد مقبول صاحب کے تو بظاہر نظر آتے ہیں, لیکن لیڈ کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں. جو شخص اپنی پارٹی تو خالد مقبول صدیقی ٹھیک ہے, لیکن لیڈ کرتے ہوئے نظر مصطفیٰ کمال آ رہے ہیں. پتہ نہیں کسی نے ان کو تھپکی دی ہوگی, ضرور کوئی آسرا دیا ہوگا, جیسے ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں 2018 میں اپنا وزیر اعلیٰ لا رہے تھے. وہ اب تو اتحاد ہے نا آپس میں, اب تو مطلب سب ایک ساتھ. ہم تو خوش ہیں اس بات پر. دیکھیں اس اتحاد سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی الیکشن کمپین میں آسانی ہوگی. لیکن یہ ساری پارٹیاں کہتی نظر آ رہی ہیں کہ اس دفعہ جو ہے نا ہم کلین سویپ کر جائیں گے. متحدہ کہتی ہے جی ہم بڑے آرام سے سیٹیں نکالیں گے. کہتی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک اور انہوں نے جتنے بھی ابھی ٹاؤن کی سطح پر انہوں نے جلسے کیے ہیں ان کو کامیابی حاصل. سر ایک اور الزام یہ ہے کہ آپ لندن سے کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے. ہم کیوں کہیں گے لندن سے, جس کی پارٹی ہے, جس کی پارٹی ماضی میں رہی ہے, جو اس پارٹی کے خراب رہے ہیں, جو مالک رہے ہیں, لوگ نہ نکلیں ایک دہشت پھیلانے کے لیے. دیکھیں یہ وہاں سے آپ کی پارٹی جو ہے یہ وہاں سے اعلان کروا رہی ہے کہ کسی کے اسٹیٹمنٹ سے ہمارا کیا لینا دینا اس, اور جو کوئی ایسا شخص جو پاکستان کی سیاست میں جیسے کوئی نہیں, بڑے بڑے سیاستدانوں کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے, کوئی صلاح مشورہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہوگی ہے. زرداری صاحب سے بہت سے لوگ مشورہ کرتے ہیں. زرداری صاحب بہت سے لوگ مشورہ کرتے ہیں. یہ بھی سنا ہے کہ لندن والے کہتے ہیں جناب یہ غداروں کو باہر نکالیں پھر میں کوئی بات کروں گا. تو اب یہ تو ایم کیو ایم کا اندرونی معاملہ ہے, اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ کریں ایم کیو ایم خود اس کا فیصلہ کرے کہ انہوں نے کس طرح جانا ہے. اور پھر دیکھیں پاکستان یہ جو محاذ سارا یعنی یہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بن رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب سپورٹ بھی حاصل ہے ان کو کچھ جگہوں سے؟ ڈاکٹر صاحب آپ سینئر اینکر پرسن ہیں, کیا ماضی میں یہ نہیں ہوا
क्या पहले ये कोशिशें नहीं होती रही? क्या इसी सूबे में जाम सादिक जैसे एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, जतोई जैसे नहीं हुए, अरबाब रहीम जैसे नहीं हुए? और यही मुत्तहिदा कौम जो कहती थी जी सूबे सिंध में उर्दू बोलने वाले वजीर आला क्यों नहीं बनाया जाता? और जब जब इन्हें मौका मिला इन्होंने एक एक सीट वाले शख्स को वजीर आला बनाया, जबकि ये सूबे सिंध में जैसे भी करके मेजोरिटी में आ गए थे, ये बना सकते थे अपना वजीर आला, लेकिन ये एक सीट वाले मेंबर को वजीर आला बनाते रहे और इन्होंने इसी कराची और हैदराबाद के लोगों को धोखा दिया इस बात पर कि जनाब हम आपकी नुमाइंदगी करते हैं लेकिन वजीर आला आपका नहीं बना सकते। वजीर आला जो हम इशारा करेंगे कोई एक सीट वाला उठकर आएगा और वजीर आला बन जाएगा। तो एक इस बार भी शायद एमक्यूएम वो एक्सपेरिमेंट करने जा रही है, वो तजर्बा करने जा रही है और मैं समझता हूं कि इस बार फिर शहर के लोग इनको मुस्तरद करेंगे क्योंकि अब इनके इस तरह के धोखे में शहर के लोग, कराची और हैदराबाद के लोग आने वाले हैं। अब हुकूमत खत्म होने से पहले तो ये लोग बड़े अच्छे थे, आप लोग बड़े इनके कई दफा बहादुराबाद आपकी पूरे वफ्त का जाना हुआ, बिलावल साहब ने ऑफर की कि जी हमारे पास आ जाएं, पीटीआई की हुकूमत छोड़ के हम बड़ी वजारतें आपको देंगे, हम आपके साथ मिलकर चलेंगे। और फिर जो मुआहिदा हुआ वो भी दरअसल था मुआहिदा वो आपसे, देखिए एमक्यूएम का जमानत किसी और की थी। डॉक्टर साहब एमक्यूएम का एक प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं जनाब एमक्यूएम के पास लोग जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का डायरेक्ट स्टेक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं था, सिंध हुकूमत के साथ था। मैं डॉक्टर साहब और ये पूरा मुआहिदा यानी गारंटीज और तमाम चीजें जिसमें बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी एग्रीमेंट की बात हो, और मैं आप ही के प्रोग्राम में बैठ के कहता रहा कि वो अगर कोई एग्रीमेंट है तो जरूर दिखाएं। हाँ जरूर, जब पूरा पढ़ा गया था। पॉलिटिकल पार्टीज जब बातचीत करती हैं तो क़यादत के दरमियान कुछ फैसले होते हैं, कुछ एतमाद दिया जाता है, कुछ वादे वईद भी होते हैं और इंप्लीमेंट भी होते हैं। अगर हो सकता है 80-90% हुए, 5-10% रह भी गए हों, ऐसा होता है। अगर मसला यहाँ पर एमक्यूएम का ये है, देखिए एमक्यूएम जो है शायद वो मछली है जो पानी के बगैर नहीं रह सकती, तो ये वही पानी किसको कह रहे हैं? हाँ जी, इक्तदार को कह रहा हूँ। इक्तदार के बगैर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इक्तदार के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पोस्ट लोग नहीं आते। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमेशा उन इशारों पे चलती है जिनको अंदाजा होता है कि शायद अभी इक्तदार में आने वाले हैं, तो उस तरफ मूव करना शुरू कर देती है। शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ है। तो एमक्यूएम जो है वो इक्तदार की तरफ जाती है, वो किसी की कोलिशन की तरफ नहीं आती। इसकी मिसाल माजी में इन 5 सालों में देख लें, तहरीक इंसाफ को सिग्नल थे, वो चली गई वहां पे अदम एतमाद के बाद, आप लोग इधर भी सिग्नल थे तो यहाँ आ गई, और अब शायद उनको कोई और सिग्नल है तो वहां जा रही है। तो एमक्यूएम कराची के लोगों को बेवकूफ बनाती है, इनके पास दूसरा मतलब उनको लग रहा है कि शायद ये महसूस कर रहा नून जो है लेकिन पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आने वाली है। पीपल्स पार्टी कॉन्फिडेंट है, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर इक़्तिदार नहीं होगा, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट जो है पार्टनर होगी अगले कोलिजन में। ठीक है सर, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकबाल सांद, जिनसे हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ख़ास तौर पे जो इलेक्शन सिनेरियो है सिंध या सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से, जिस तरीके से मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो एक महाज बनाना चाहती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, इस बात पे कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से बरसर इख्तिदार है। अब जबकि इस इंतखाबात से कबल जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की। मेयर कराची जो है मुर्तज़ा वहाब, वो ज़िमनी इंतखाबात भी जीत गए, जिस पर बड़ी बातें की जा रही थी कि शायद उनके कोई प्रॉब्लम्स हो जाएं, ना जीत पाएँ, या जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं इसीलिए बैकअप सीट्स पे भी उनको लड़ाया गया था, लेकिन वो बासानी ये इंतखाबात जो है ना ज़िमनी इंतखाबात जीत गए। अब एक तरफ कराची या हैदराबाद से सीटें निकालने का एक जो चैलेंज है, या जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावे करती है कि जी हम क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन मौजूदा जो इस वक्त सिनेरियो है, जो सूरत हाल है, उसमें देखना ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने दावे में कहाँ तक कामयाब होती है। इसके साथ साथ हम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा सफदर अब्बासी साहब से ही बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या ख्यालात रखते हैं, ख़ास तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिनसे उन्होंने इलाक़ किया था या इत्तेहाद किया था, अब उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी हाथ मिला लिया है, और ऐसी तमाम जमातों से जिस तरीके से हाथ मिलाए जा रहे हैं, तो क्या इसमें उनकी भी मंशा शामिल थी या कुछ इशारे थे? बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे। इकबाल खान साहब क्या कहते हैं, कराची में जो कुछ आप ये देख रहे हैं तमाम चीज़ें, ये सिनेरियो, और हर पार्टी दावे करती नज़र आ रही है कि जी सीटें हमारी हैं,
वोट हमारा है। देखिए डॉक्टर साहब, इलेक्शन का जब मौसम होता है तो यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोटर को, अपने कैंडिडेट्स को, अपने वर्कर्स को जमात देती हैं कि जनाब हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन हकाइक पर भी बात कर लेनी चाहिए। देखिए माजी में, मैं फिर कहूंगा, माजी में जितने भी इलेक्शन हुए, किसी भी कैंटोनमेंट के हों, लोकल बॉडी के हों, जिम्मी इलेक्शन हो, सूबाई हो, कौमी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें खातरों को कामयाबी हासिल की है। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो यहाँ जो इस सूबा सिंध में जो टांगा पार्टियां जितनी भी हैं, वो जब इत्तेहाद बनाती हैं तो इस बात की दलील है कि पीपल्स पार्टी सिंध की सबसे बड़ी मकबूल सियासी जमात है और उसका मुकाबला चूंकि हम सब मिलकर करेंगे तो शायद हम कर पाए, वरना नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि वोटर बड़ा समझदार है। देखें जो जीडीए है उसमें मोस्टली जो है अंदरून सिंध के जो स्टेक है उसमें जो इफेक्ट डाल सकती थी, और जो उन्होंने वोट लिए 2018 में, तो वो जब अंदरून सिंध में अपने वोट लेने जाएंगे तो यकीन कीजिएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी आसानी होगी इनके ऊपर तनकीद करने में, सियासी मुखालफत में या सियासी बयानबाजी के लिए। बड़े अच्छे तरीके से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वाइप आउट करना है? क्योंकि पिछला मैंडेट जो था 2018 के इलेक्शंस में और उसके बाद जो बाई इलेक्शंस हुए, जो चीज़ें हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का में बड़ा एक बड़ा वोट बैंक नजर आया था। महमूद मौलवी साहब की सीट जिस तरीके से निकाली गई या और दूसरी जो सीटें निकाली गई, यकीनन आप ही के प्रोग्राम में कई बार मैंने कहा कि पीटीआई के जो फॉलोवर्स हैं या खान साहब के जो फॉलोवर्स हैं या जो उनको पसंद करते हैं, वो स्टेक अपनी जगह उनका मौजूद है। और कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जब आप रास्ता रोकते हैं तो यकीन कीजिएगा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद भी पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई। नुसरत भुट्टो साहिबा के ऊपर जुल्म सितम सहे गए, पीपल्स पार्टी कमजोर जरूर होती है, वक्त जरूरत कमजोर करने में आप कामयाब हो जाते हैं। सपोर्ट का जो बयान है, क्या वो पाकिस्तान पीटीआई की सपोर्ट का बयान नहीं है? नहीं सर, कहा गया ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इलेक्शन लड़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं करती डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वो सियासी जमात की बात करती है जिसके साथ इलेक्शन के माहौल में जब भी आप किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको इतना डायरेक्ट हिट नहीं करेगी जितना मुस्लिम लीग नून को हिट करेगी, या असल जो डेंट है हो सकता है। लेकिन हमारा मानना यह है, हमारी क़यादत का मानना यह है, चूंकि ये सारे जुल्म और सितम हमने पहले माजी में सहे हैं, लिविंग प्लेइंग फील्ड की जो बात बार बार होती है कि पीपल्स पार्टी को कभी भी डबल मेंढक नहीं मिला इस मुल्क में। डबल मेंढक जिनको दिया जाता है उनके डोमिसाइल डिफरेंट है, तो जब डबल मेंढक आप लोगों को देते हैं, पीपल्स पार्टी को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद भी डबल मैंडेट नहीं मिला। शहादत के वोट थे हमारे पास, पूरे मुल्क में एक वेव थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बेनजीर भुट्टो की शहादत हमारे साथ थी और वो लेगेसी हमारे साथ थी। उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका गया। लेकिन आज जब ये तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, मैं थोड़ा माजी में लेके जाऊंगा डॉक्टर साहब आपको। जब तहरीक इंसाफ 126 दिन के धरने में गई थी तो उस वक्त हम नून लीग के साथ नहीं खड़े थे, उस वक्त हम पार्लियामान के साथ खड़े थे। हम पे तानाकसी हुई कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को हाथ लगाया तो जनाब वो बच गए। हम उस वक्त भी पार्लियामान को मजबूत करना चाहते थे, डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते थे। और आज जब पीटीआई को हमें लगता है कि इलेक्शन से वाइप आउट करने की कोशिश की जा रही है, हम भी इस बात को महसूस करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जनाब ग्राउंड सबको फ्री दिया जाना चाहिए ताकि इस इलेक्शन पर कोई उंगली ना उठाए, रिजल्ट चाहे इसका जो भी हो। तो हम इस बात के कायल हैं। हम तो देखें 97 के अंदर जब हमें 16 सीटें दी गई तो उस वक्त भी तो हमने पार्लियामान के अंदर बैठ के इसी मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किया था, पीटीआई का तो वजूद भी नहीं था डॉक्टर साहब। तो आज भी हम अपनी बात पे उसी तरह कायम है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासी जमात का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। और यही अल्फाज हमारे नून लीग के लिए थे, आज यही अल्फाज हमारे तहरीक इंसाफ के लिए हैं, कल किसी और के साथ ज्यादती होगी तभी भी हमारे अल्फाज यही होंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अब जबकि अब पहले तो ये बात की जा रही थी मुर्तज़ा अवाब साहब अब सीटें भी जीत गए हैं, यानी अपनी कंफर्म हो गई उनकी मेयरशिप, डिप्टी मेयरशिप आप ही कंफर्म हो गई। सर अब क्या इक़दाम की जाएंगे? कराची की जो हालत ज़ार है उस हवाले से जब बात की जाती है, सड़कें टूटी हुई, पानी का मसला, सीवरेज का मसला, कैसे ठीक करेंगे सर? इलेक्शन सर पे खड़े हैं, आप वोट मांगने जाएंगे कराची में, लोग आपसे सवाल करेंगे कि जी हमारे घर में पानी दे दें। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उनको ना रोका जाए, जिनके फंड रिलीज हो गए उनको ना रोका जाए। कोई नया प्रोजेक्ट आप निगरान गवर्नमेंट जो है वो रोकती है, उसका बनता है। लेकिन जिन प्रोजेक्ट्स की जो है अमाउंट रिलीज कर दी गई है, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, उनको रोक कर आप क्यों कराची के लोगों को सफल करने पे मजबूर करते हैं? कराची के लोगों ने जिनको वोट देना है उनको देना है। और हमने ये कहा कि हम कारकर्दगी की बुनियाद पर जमात इस्लामी जितना रोना पीटना करती है इस शहर में, हम ये नहीं कहते कि हमने 100% डिलीवर किया, लेकिन हमने ईमानदारी के साथ इस शहर में डिलीवर करने की कोशिश की है।
بہت بڑا شہر ہے, اس کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں, اور اس کو آنن فانن دیکھیں یہی متحدہ قومی موومنٹ تھی جو 30-35 سال تک اس شہر کی بیتاج بادشاہ بنی بیٹھی تھی. تو کیا انہوں نے اس 30-35 سال تک, جن کے بغیر ایک کہتے ہیں پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا, کہ انہوں نے شہر کو ٹھیک کر لیا؟ تو جواب ملے گا نہیں کیا تھا. یہ ساری چیزیں پہلے بھی موجود تھیں, ہم نے پھر ایمانداری سے کوشش کی اور کافی بہتر کرنے کی میں کامیاب ہوئے, اور وہاں بھی ہم نے ڈیولپمنٹ کیے. جہاں پاکستان پیپلز پارٹی ایک وارڈ کے الیکشن نہیں جیت پاتی, تو بلا تفریق ہم نے کام کیا. کورنگی لانڈی جیسے علاقوں میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اربوں روپے کا کام کر دیا. گلستان جوہر میں, یونیورسٹی روڈ میں کام چل رہا ہے. بہت سارے پروجیکٹ ایسے جس کو ہم گنوا سکتے ہیں, اور ہم اسی بیس پر الیکشن میں جائیں گے, پرفارمنس کی بیس پر جائیں گے, اور کراچی کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہم لوگوں کے ووٹوں پر بلیو کرتے ہیں. ہم اس طرح کی جو پلاننگ جو بنائی جا رہی ہے اس پر کبھی بھی بلیو نہیں کرتے. ٹھیک. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طریقے سے جو فنڈز وغیرہ جو کہ ٹیکس ہے یا آکٹرائے, ان کا تمام کا سسٹم, جو فنڈز ملے بھی ہیں یو سیز کو, وہاں سے تنخواہیں نہیں نکلتی. تو اب جس طریقے سے اگر یہ حال رہا بلدیاتی نظام کا, تو ترقیاتی کام تو دور کی بات, تنخواہیں بھی دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے ماضی میں ٹاؤنز کے پاس خاص طور پہ. دیکھیں اس میں یقیناً مشکلات ضرور ہیں, لیکن اگر یہ کہیں کہ جو تنخواہیں بھی نہیں نکل رہی تو شاید یہ زیادتی ہوگی. ایسا نہیں ہے, فنڈ ان کو ریلیز ہو چکے ہیں, چاہے وہ جماعت اسلامی کے ٹاؤنز ہوں یا تحریک انصاف کے پاس ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہوں. یکساں مواقع سب کو فراہم کیے جا رہے ہیں, اور میئر کراچی بھی سب ٹاؤنز میں اسی طرح ایمانداری کے ساتھ اپنی پرفارم کرنے کی کوشش کریں, چاہے اس میں ٹاؤن ناظم جماعت اسلامی کا ہو یا کسی اور سیاسی جماعت کا ہو. یقیناً مشکلات ہیں یہاں پر. جو ماضی میں شہر پہ جو لوگ قابض رہے ہیں, اب شاید اس کا محاسبہ کرنا یا اس کی چھانٹی کرنے کا وقت آ گیا ہے. جو ہم جس کو گھوست ملازمین کہتے ہیں, جو ٹاؤنز میں برا جمان تھے, بہت سارے ٹاؤنز میں یہ کمپلین آئی ہے کہ جی 200-300 کا اسٹاف ہے اور آتے 60-70 ہے, دکھائے 60-70 جاتے ہیں, نظر 60-70 آتے ہیں. تو اس پر کام چل رہا ہے ٹاؤنز میں. جو ٹاؤنز ہمارے پاس ہیں اس پر کارروائی ہو رہی ہے, کام چل رہا ہے. جو دیگر جماعتوں کے اوپر ٹاؤنز ہیں وہ اپنے اپنے ٹاؤنز کو چیک کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اقبال خان صاحب, پروگرام کے آپ نے وقت نکالا. پروگرام کا اختتام پر پہنچتا ہے, مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.